بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ کا فیڈ بیک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم چل رہا ہے۔ چند بڑی مزیدار قسم کی خبریں ہیں جی، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ ایسے حقائق، کچھ ایسی باتیں جو کہ شاید دلچسپ ہوتی ہیں اور آپ سے شیئر کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ جناب کہ حکومت نے، وفاقی حکومت جو بنی ہے، اس حکومت نے ایک نئی پالیسی انٹروڈیوس کی ہے، یعنی اور انہوں نے کہا کہ ہم کفایت شعاری کریں گے، اور وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ دلچسپ اس لیے ہے کہ ہم جو سرکاری دورے ہوتے ہیں جن پر وزراء جاتے ہیں، جن پر کئی دفعہ سروسز چیف جاتے ہیں، جو سربراہان ہیں افواج کے یا ایئر فورس کے یا نیوی کے، اسی طرح پریزیڈنٹ سفر کرتے ہیں، تو یہ سوچا گیا ہے جی کہ جب وہ سفر کریں تو پھر ان کو کس طرح سفر کروایا جائے اور ان کی کلاس کون سی ہو، یعنی کہ اکانومی کلاس ہوتی ہے، بزنس ہوتی ہے، فرسٹ کلاس ہوتی ہے، تو جہازوں میں جب وہ جائیں تو کس کلاس میں ان کو جانا چاہیے۔ اچھا، میں آپ کو ایک رف آئیڈیا بھی دوں گا کہ آج کل کیا کاسٹ کر رہی ہے جو بزنس کلاس ہے یا فرسٹ کلاس کی ٹکٹس ہیں ان کے حوالے سے، اور کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ اچھا، ایک ذرا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو بجلی اور گیس کے بل ہیں، آئی ایم ایف نے مزید رگڑا دیا ہوا ہے کہ جون سے، اور پاکستان نے ایگری کر لیا کہ ہم کریں گے۔ اب آلریڈی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے، کئی لوگ یہ بھی نئی آپ کو پتہ ہے شگوفے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ جی ایکچولی نئے پی ایم کے، مطلب آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کے اوپر تو پھر ہمارے کئی جو بھائی ہیں وہ چھکے چوکے مار رہے ہوتے ہیں نا، کہ نئی چیزیں نکال لیتے ہیں۔ آپ کو یہ سوچ رہا ہے کہ وہ نئے وزیر اعظم کی تلاش ہو رہی ہے کہ نیا پی ایم کو لایا جائے اور شہباز شریف صاحب کی جگہ۔ یہ بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا لائٹر سائڈ، آپ ان چیزوں کو پڑھ کے ہنستے ہیں یا ان کو سن کے دیکھ کے ہنستے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب، ان کا کہنا ہے کہ مجھے خطرہ ہے، اور وہ بائی دا وے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئی، کیونکہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ مریم نواز شریف نے میری سپاری دی ہے پتہ نہیں جندال کے ذریعے انڈیا میں، اور اب یہ ہوا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، وہ جس طرح مجھے نہیں لگتا کہ وہ کتنے ٹیکنالوجی سیوی ہیں، کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اور یہ کس نے کہا ہے کہ بس چنگاری کی دیر ہے اور وارننگ دے رہے ہیں ہم، تو یہ وارننگ دینے والے جو بھائی ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا بتانا چاہیے کہ بھائی آپ نے وارننگز جو ہیں وہ دے دی ہیں، یہ کام الٹا پڑ جاتا ہے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں کرنے والا۔ چلیں اب ذرا اگر میں چیزیں کچھ سامنے رکھ پاؤں، سب سے پہلے شیر افضل مروت صاحب نے کہا جی کہ مجھے اگر کچھ ہوا تو شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ یہ ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے ایف آئی اے کے دفتر میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کچھ بھارتیوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ میری سپاری دی گئی ہے، جو کچھ بھی ہے سارا کچھ۔ اب ایشو یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب مطلب ویسے تو ان کی گفتگو سن کے مطلب بڑے دلچسپ انسان ہیں، لیکن وہ انگریزی میں ایک کہا جاتا ہے کہ ون شوڈ ناٹ ٹیک ہم سیلف اور ہر سیلف ٹو سیریسلی۔ مجھے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں یا اپنی پریزنس کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ جو وہ فرما رہے ہیں اس کی کوئی لاجک تو سمجھ نہیں آتی، مطلب اتنا کوئی بھی ڈیسپریٹ نہیں ہے کہ خدا نہ اللہ ان کو لمبی زندگی صحت دے اور وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی امان میں رکھے۔ شیر افضل مروت صاحب کو جانی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی اتنا ڈیسپریٹ نہیں ہے کہ انڈیا میں کسی کو سپاری دے۔ اگر کچھ مطلب اب آپ کو پتہ ہے یہ کام لوکلی بھی کر لیے جاتے ہیں اگر کسی نے کرنے ہو تو، یہ مطلب میں مذاق کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ باتیں کرتے رہیں، لیکن اس سے صرف انٹرٹینمنٹ ہے جو کہ بڑی اچھی پرووائڈ کرتے ہیں وہ۔ انہوں نے ریسنٹلی ایک جملہ کہا جو پھر آپ کو پتہ ہے ہر ٹک ٹاک کے اوپر ہوگا، اور وہ ٹک ٹاک کے تو اس وقت ٹائیگر ہیں، اگر ٹک ٹاک پہ الیکشن کروا دیں تو وہ بلکہ وزیر اعظم آرام سے بن جائیں گے شیر افضل مروت صاحب۔ اب یہ ایک شخصیت ہیں جناب شوکت بسرا صاحب۔ شوکت بسرا صاحب پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، بہت لمبی ان کی ایسوسیشن نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ بس ایک چنگاری کی دیر ہے، آخری وارننگ دے رہے ہیں، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ اچھا، مینڈیٹ کوئی کسی نے پوٹلی میں ڈال کے تو اپنے پاس رکھا نہیں ہوا۔ مینڈیٹ آپ نے وہ 180 سیٹوں کا کلیم ہے تو چلیں 180 سیٹوں کے اوپر آپ اپنے جو اعتراضات ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس لے جائیں، اور اتنا تو نہیں ہو سکتا نا، آپ ٹھیک ہے 180 کے لے جائیں گے تو 180 میں سے 150 تو آپ نکال لیں گے سیٹیں، 140 تو آپ نکال لیں گے ٹوٹل ملا کے، ان کے اوپر تو آپ کی انتخابی عزاداریاں جانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، جیسے کسی نے تھیلے میں ڈال کے اپنے ٹیبل کے نیچے رکھ لیا۔
اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے نا کہ بس چنگاری کی درے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے تحریک انصاف کے دوستوں کو بہت اجتناب کرنا چاہیے. یہ جو لوگ جن کو انڈرسٹینڈنگ کم ہوتی ہے، یا بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ بڑے کئی ایسے جذباتی قسم کے، وہ پھر ان باتوں سے ان کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی پھر شاید ضرورت ہے کہ جی ہم ویسے انقلاب لے آئیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. تو شوکت بسرا صاحب کو چاہیے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. الیکشن آج وہ اقتدار میں نہیں تو کل آ جائیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے سرکل ہے، اگلی کوئی پتہ نہیں اگلی دفعہ کون اقتدار میں آ جائے. جو آج اقتدار میں ہے یہ کھجل ہو رہے ہوں کہیں اور بسرا صاحب اور ان کی جماعت اقتدار میں ہو. سو یہ تو ممکنات میں سے ہے، لیکن جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس طرح کی بات کریں گے تو اس سے مسائل ان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، جماعت کے لیے تو آلریڈی ہیں، اور لوگوں کے اوپر بھی اس کا کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا. یہ جو فیصل واڈا صاحب نے ریسنٹلی ایک بات کی کہ جی عید کے بعد یہ ہوگا جی کہ نئے ایک سلسلہ آئے گا پکڑ دکڑ کا اور یہ سب کچھ ہوگا. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان کے اوپر بڑا سوال اٹھا ہے یہ الیکشنز کے حوالے سے، ساروں کے حوالے سے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھپایا جا سکے الیکشنز کی کنٹروورسی کے حوالے سے. لیکن کیا واقعی یہ ان چیزوں سے فرق پڑے گا؟ اور جیسی یہ عید گزر جائے گی تو نئی گرفتاریاں ہوں گی. نئی گرفتاریاں اگر دیکھا جائے تو کن کی ہونی ہے؟ وہی جو کوئی مفرور ہیں جو ادھر ادھر بھاگے ہوئے ہیں ان کے اوپر چلے مزید کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. لیکن جو میرے خیال میں میکسیمم کام تھا وہ آلریڈی ہو چکا ہے. اس کے بعد کوئی بہت بڑی سپائک آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جی بہت بڑے اسکیل کا کوئی کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. جو ہے وہ یہی، ہاں جو کچھ ایم این اے صاحبان ہیں یا کچھ ہیں، اور وہ اگر جا کے گفتگو اسی طرز پر کریں گے جس طرح وہ ابھی جیسے ایک مثال ہے چھوٹی سی بسرا صاحب نے کی، اس طرز پہ کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر وہی میں کہہ رہا ہوں جیسے وہ پہلے ہوتا تھا ویسے ہی ہوتا ہے کہ وہ نئے کیسز اور عجیب طرح کے کیسز بنا کے لوگوں کو، کبھی اس کو ادھر ڈالو اس کو ادھر ڈالو، یہ تو پھر چلتا رہے گا. یہ کب جا کے کہاں رکے گا اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ اور جنید اکبر صاحب جو کہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کی جانچ، وہ جن کے ترجمان ہیں، وہ پھر درست کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ایسا ہوگا. تو واقعی عید کے بعد جو لوگ کچھ یا مفرور ہیں یا جو بہت شعلہ بیانی کر رہے ہیں ان کو شاید کچھ معاملات ان کے لیے خراب ہو سکتے ہیں. اب جناب یہ جو بجلی اور گیس کے بل ہیں، خاص طور پر بجلی کا جو بل آ رہا ہے، آئی ایم ایف نے بڑا کہا ہے کہ مزید ٹیرف کو اوپر بڑھائے جائے. اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں بجلی کا بل آتا ہو، کبھی آپ اس کا معائنہ کریں کہ اگر اس گھر کے بجلی کے بل میں ایک تو ہے الیکٹریسٹی کاسٹ یعنی کہ بجلی کی اصل قیمت، پھر اس پہ جی ایس ٹی علیحدہ لگ رہا ہے، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، وہ پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کس مہینے کی کیا ہے کس مہینے کی کیا، اور کیا وہ لگ کے ایک فگر آ جاتا ہے، پھر وہ آ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جی ایس ٹی لگتا ہے اس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بھی، پھر کہیں آگے جا کے کوئی ٹوٹل جی ایس ٹی بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر فلانی چیز کے اوپر ایڈوانس انکم ٹیکس بھی لکھا ہوتا ہے، پھر جی کوئی اور فی بھی لکھی ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کوئی بڑا کوئی پوش ایریا ہے، اس کے گھر کا بل ہے جی لیٹ سے جی 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے، میں ایک بات کروں بڑے گھر کا، جی کنال 1.5 کنال کا گھر ہے اور اچھا بڑا فیملی ہے، تو جی 2-2.5 لاکھ روپے بل آ گیا بجلی کا. اس میں جو بجلی کی قیمت ہے اصل وہ ہوگی جی 1,25,000 یا 30,000 روپے یا 1,40,000 روپے، تقریباً 1 لاکھ روپے کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور ٹیکسز ہے. تو یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف جتنا ٹیرف اوپر بڑھاتا جائے گا اتنی سپیڈ سے پھر جی ایس ٹی بھی اوپر جاتا رہے گا. یہ میں نے کیلکولیشن، مجھے تو ظاہری بات ہے کوئی اتنا پتہ نہیں ہے، میں نے پھر کسی سے پوچھا جی کہ اس کی کیلکولیشن وہ کہتے ہیں جتنا ٹیرف بڑھتا جائے گا اسی کے بیسس کے اوپر جی ایس ٹی بھی ریز کرتا جائے گا. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا کوئی میکنزم وہ جو بنایا ہوا ہے انہوں نے وہ عام صارف کو، یعنی مجھے آپ کو ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو یہ ایسے ہی بس وہ ایک بھیڑ چال ہے. آپ کہتے ہیں اچھا جی بل آ گیا، ہم پکڑ کے چیختے رہتے ہیں وہ اتنی بل ہم نے اتنا تو بجلی استعمال ہی نہیں کی تھی، وہ یار یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. ایک یہ کہ آپ یونٹ پچھلے سال آپ کا کتنے کا تھا اس وقت کتنے کا ہے. دوسرا آپ یہ ضرور دیکھیں اپنے بجلی کے بل میں کہ آپ کو ٹیکسز کتنے لگ رہے ہیں، اصل بجلی کی قیمت کیا ہے اور ٹیکسز آپ نے کتنے دیے، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وہ کتنی ہے، اور پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اوپر آپ نے جی ایس ٹی کتنا دیا. یہ بہت امپورٹنٹ اور یہ چیز میٹر کرتی ہے. اب جناب ذرا آپ کو میں بتاؤں کہ جو وفاقی حکومت کرنے جا رہی ہیں
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے انہیں کہتے ہیں آسٹیرٹی میئرز، یعنی کہ کفایت شعاری کے نئے جو کام ہیں ان میں کہا جی کہ جو کیبنٹ میں ممبر ہیں سوائے فورن کے، یعنی کہ وزیر خارجہ ہوگا یا کامرس کے منسٹرز، باقی جو سب جو ہیں جی وہ سال میں صرف 3 دورے کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی، ان کے مطلب ہوگا جی کہ ریسٹرکٹیڈ ٹو 3 اینول وزٹ، سال میں 3 دورے کر سکیں گے. وزارت خارجہ کا آپ کو پتہ ہے یا کامرس کے لوگ وہ زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو وہ اس سے باہر ہے. ہاں کسی جگہ ایکسیپشن کریٹ کر دی رہے گی. انہوں نے کہا جی ایم این اے اور جو سینئر بیوروکریٹس ہیں وہ بزنس کلاس میں جائیں گے. جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، ٹھیک ہے جی، اور چیف جسٹس آف پاکستان، وہ فرسٹ کلاس کے اندر سفر کریں گے. فرسٹ کلاس کی بڑی لگزوریس قسم کی سیٹس ہوتی ہیں. اور اب تو آپ ایمریٹس دیکھ لیں، اتحاد دیکھ لیں، آپ ٹرکش ایئر ویز دیکھ لیں، قطر دیکھ لیں، اسے قطار ایئر ویز کہتے ہیں. ان کے اندر تو اب باقاعدہ طور پر وہ کیبنز ہیں، فرسٹ کلاس کیبنز ہیں جن کے اندر یہ سیٹس ہوتی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر، چیئرمین سینٹ، نیشنل اسمبلی اسپیکر، وزراء، وفاقی وزراء، سروسز چیف یعنی کہ آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف، اور ایم این اے اور جو وفاقی سیکٹری ہیں گریڈ 22 افسران اور امبیسڈرز، یہ بزنس کلاس میں ٹریول کریں گے. یعنی صدر اور چیف جسٹس یہ فرسٹ کلاس میں کریں گے. باقی سارے جو ہیں پرائم منسٹر، سینٹ چیئرمین، نیشنل اسمبلی اسپیکر، منسٹر، سروسز چیفز، ایم این ایز، فیڈرل سیکرٹریز جو گریڈ 22 کے ہیں، اور امبیسڈر، وہ بزنس کلاس میں جائیں گے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ یہ فلک میں آپ کو ایک اندازہ دے رہا ہوں. اس وقت اگر آپ دبئی جائیں، میں لمبے ٹور کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ دبئی جائیں تو اس وقت جو ایمریٹس ایئر لائن کا ٹکٹ ہے دبئی کا بزنس کلاس کا، وہ تقریباً ریٹرن ٹکٹ پاکستان ٹو دبئی پاکستان دبئی اور دبئی پاکستان، وہ اس وقت تقریباً 5.25 لاکھ روپے کا ہے صرف دبئی تک کا. اگر آپ نے انگلینڈ جانا ہے یا امریکہ جانا ہے تو یہی بزنس کلاس کا ٹکٹ ایک بندے کا ریٹرن جو ہوگا وہ سمجھے کہ وہ آلموسٹ 14-15 لاکھ روپے پہ چلا جاتا ہے بزنس کلاس کا. اب اگر آپ نے فرسٹ کلاس میں جانا ہے اور فرسٹ کلاس، تو پھر وہ اتنے ہی اوپر پیسے لگتے جاتے ہیں. فرسٹ کلاس جو ہے اس میں اگر آپ جائیں تو وہ میرے خیال میں اس وقت جو دبئی کا تو فرسٹ کلاس کیونکہ یہاں پاکستان سے آپریٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا، دبئی آنورڈز یہاں سے اگر آپ نے جانا ہے تو کسی بھی ایئر لائن کی فرسٹ کلاس پاکستان میں نہیں آتی، جتنی میں نے ٹریول کیا نہیں آتی. دبئی آنورڈز، قطر آنورڈز، ٹرکش ایئر ویز استنبول سے آگے، دوحہ سے آگے، ایمریٹس یعنی کہ دبئی سے آگے، ابو دھابی سے آگے، وہاں سے پھر فرسٹ کلاس شروع ہوتا ہے جن ممالک میں اگر آپ نے جانا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی پاکستان واپس آنے کا جو ٹکٹ ہے فرسٹ کلاس کا، وہ اگر آپ امریکہ، انگلینڈ یا یورپین ممالک میں جائیں تو کم از کم 25 لاکھ روپے کا وہ ایک ٹکٹ آتا ہے، 25 سے 28 لاکھ روپے کا. یہ اندازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پلس مائنس ہو سکتا ہے کیونکہ ایئر فیئر بہت انکریز کر چکا ہے. تو یہ بیسیکلی کیا گیا ہے. اب لوگوں کو، سننے والوں کو لگے گا جی کہ یہ تو بڑی فضول خرچی ہے، فلان ہے، لیکن اگر اس کو ایفیشینٹلی استعمال کیا جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ بھی بہت بڑا خرچ ہے. اب صدر کتنے سالانہ دورے کریں گے، کتنے دوروں پر جائیں گے، یا صدر کتنے دوروں پر جاتے ہیں، کوئی بھی صدر، یہ ڈیپینڈ کرنے کی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جتنوں کا نام لکھا ہوا ہے، پرائم منسٹر تو خیر جاتے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنے جہاز کے اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں. انگلینڈ تک تو شاید اپنا جہاز ہی چلا جاتا ہے ان کا، جو ایئر فورس کا جہاز ہے، پاکستان ایئر فورس کا. لیکن اگر انہوں نے جانا ہے میرے خیال میں کسی ایسی جگہ پر جہاں وہ جہاز نہیں جا رہا تو پھر وہ بزنس کلاس میں سفر کریں گے. تو یہ ٹکٹوں کا میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہ ایک، اسے کہتے ہیں کفایت شعاری کا ایک مہم ہے. اب اس کے اندر انہوں نے لگایا کہ نان آبلیگیٹری وزٹس بھی ہیں، یعنی کہ ان کیس آف نان، یہ ڈان کے اندر بھی اسٹوری ہے، ان کیس آف نان آبلیگیٹری وزٹس دیٹ آر ٹو بی فنڈیڈ ہوللی اور ان پارٹ بائی دا گورنمنٹ اینڈ ایگزمپشن شیل بی obtained فرام دی آسٹیرٹی کمیٹی کانسٹیٹیوٹڈ بائی منسٹری آف فائنانس. ایک آسٹیرٹی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جی. اگر کوئی ایکسیپشن لینی ہے، ایگزمپشن لینی ہے کسی چکر میں، کسی کو لے جانا ہے اور وہ واقعی اس کلاس میں لے جانا ہے، تو پھر ایک کفایت شعاری کی کمیٹی بنائی گئی ہے وزارت خزانہ کے نیچے، وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی ہے جی کہ جو کیبنٹ ممبر ہے، فیڈرل اور ایڈیشنل سیکرٹری، وہ ان کو پہلے وزیر اعظم سے اپروول لینی پڑے گی ٹریولنگ کے لیے ابراڈ، یعنی کہ اگر وہ جا رہے ہیں کسی سرکاری کام کے لیے جا رہے ہیں تو اپروول لینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اور جو گریڈ 20 سے نیچے کے افسران ہیں وہ اپنی تمام وزارتیں جو ہیں، جس وزارت میں وہ کام کریں اس سے اجازت لیں گے اگر انہوں نے
ملک سے باہر جانا ہے تو یہ اب ایک پروسیجر بتا دیا گیا ہے. اب اس سے باقاعدہ طور پر کتنی آسٹیرٹی ہوتی ہے, کتنا پیسہ بچایا جاتا ہے, یہ 1 سال کے بعد پتہ چلتا ہے, فوری طور پر نہیں لگتا. پچھلے سال کے خرچ نکال لیں اور وہ ہم کوشش کرتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی پتہ چل جائیں گے کہ کتنا خرچ ہوا ہے سرکاری ٹکٹوں کے اوپر, سرکاری ٹریول کے اوپر, اور یہ اس 1 سال کے اندر کتنا بچایا جائے گا یہ پتہ چل جائے گا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب وہ شاہی خرچ نہیں ہے, اور اب بڑا خاص ہوگا کہ کون جا رہا ہے, کیا ہے تو کتنے پیسے لگے ہیں, کس کو اکیلا گیا ہے, فیملی کو تو نہیں ساتھ لے گیا, اگر لے کے جا رہا ہے تو بھئی ان کے ٹکٹوں کے پیسے خود بھرے گا, حکومت کوئی پیسہ نہیں دے گی. اور باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صدر اور چیف جسٹس وہ فرسٹ کلاس, باقی سب بزنس کلاس. اور بزنس کلاس کا جو میں نے آپ کو ایک ایئر فیئر کا بتا دیا کہ دبئی تک کا, لمبی ٹکٹس کا میں نے نہیں بتایا, لمبے فیئر جو ہے لمبے دورے, چھوٹے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو جناب یہ اس وقت کی رویداد ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس ولاگ کا فیڈ بیک دیجیے گا, اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ, خدا حافظ.